رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ تو یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے کہ مشرکین کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، روز قیامت اور جزا و سزا پر ایمان لے آئیں، ورنہ وہ یہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا عذاب آ سکتا ہے، ان پر عذاب آ سکتا ہے اور ان کو زمین میں دھسا سکتا ہے، یا ان پر جو مختلف جہات سے عذاب آ سکتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ کیا جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کے لیے بدترین تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا اللہ کا عذاب انہیں اس جہت سے آ لے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یا انہیں اس وقت پکڑ لے جب وہ زمین میں چل پھر رہے ہوں، پس وہ کسی بھی حال میں عاجز نہیں کر سکیں گے، یا انہیں اس وقت پکڑ لے جب وہ عذاب کے خطرے سے خوفزدہ ہوں، پس بے شک تمہارا رب بڑا ہی مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کی وہ تمام اس کیفیت کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ جو وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کسی بھی وقت کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا تذکرہ فرمایا، خاص طور پہ یہ جو فرمایا کہ کیا انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ نے پیدا کی ہے، جن کے سائے نہایت انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جتنے چوبائے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس حال میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب سائے بھی جو فرمایا کہ دائیں بائیں جو جھک رہے ہیں یہ بھی ایک سجدے کی کیفیت ہے، اور اسی طرح آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ، اور فرشتے بھی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کوئی تکبر نہیں کرتے، کوئی غرور نہیں کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنے اوپر کی طرف سے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ سجدہ تلاوت ہے، تو آئیے سجدہ کر لیں۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کہتا ہے تم لوگ اپنے لیے دو معبود مت بناؤ، معبود تو صرف ایک ہے، بس صرف مجھ سے ڈرو، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور صرف اسی کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے؟ اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اسی اللہ کی جانب سے ہیں، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہو، پھر جو تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا ہے، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی وہ لوگ ناشکری کریں، پس تم مزے اڑا لو، عن قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ یہ ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس وقت تو پھر اللہ کی طرف فوراً توجہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر وہیں کے وہیں پھر اسی طرح غیر اللہ کو شریک بنانے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے ان سے کہا گیا ہے کہ ہم نے جو نعمتیں دی ہیں تاکہ وہ لوگ ناشکری کریں، تو یہی ناشکری جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی طور پہ بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے دھمکی آمیز لہجے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے ان معبودوں کا حصہ نکالتے ہیں جن کے معبود ہونے کی انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم اس کے متعلق جو افترا پردازی کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ مشرکین مکہ کی ایک دوسرا عیب اور ان کی یہ باطل پرستی کہ جن جمادات و شیاطین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی حصہ نکال رہے ہیں، ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو حصہ جائے گا۔ اور یہ ان کی اپنی جو خود ساختہ شریعت تھی جو انہوں نے بنا رکھی تھی کہ وہ ان معبودوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں مانتے تھے، جانور ان کے نام سے ذبح کرتے تھے، جیسے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر وہ تقسیم کرتے تھے کہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، تو اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں، چلو یہ بھی ہمارے معبودوں کو ہی چلا جائے۔ نعوذ باللہ وہ اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کی باتیں جو انہوں نے بنا رکھی تھیں، تو اسی کا یہاں پر رد کیا۔ پھر ان کا ایک اور جرم جو
ان کے اندر معروف تھا، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اس کی ذات اس سے پاک ہے، اپنے لیے وہ چیز جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا یہ، اور حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس قسم کے، یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہیں، ہم انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، آگے اس کے بڑھاپے میں کام آئیں، تو یہ وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے، پورے جہان کا مالک ہے، جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے بھی بیٹیاں بتا رہے ہیں، اور جو فرمایا کہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور خود وہ جو چاہتے ہیں مزے وہ اپنے لیے تو وہ ہر چیز پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کی تصویر کشی کی ہے کہ کس طرح یہ لوگ جب ان کو بیٹی کی خبر ملتی ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ غم سے نڈھال ہوتا ہے۔ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے باوجود اسے اپنے پاس رکھے یا مٹی میں ٹھونس دے، آگاہ رہو ان کا فیصلہ بہت برا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ کہ انہوں نے اس طرح بیٹی کے معاملے میں اپنے لیے تو یہ کہ جب وہ اگر بیٹی ہو جائے، کسی کو خوشخبری ملتی ہے کہ بیٹی ہو گئی تیرے ہاں، تو وہ پھر منہ چھپائے پھرتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھو بیٹی کا باپ ہے، اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ تو اب تو یا تو وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بیٹی کو رکھ لے اور ساری زندگی وہ تانے سنتا رہے، یا یہ ہے کہ اسی وقت پیدا ہونے کے بعد یا کچھ ہو جائے تو اس کو اٹھا کے زمین میں ٹھونس دے، مار دے اس کو۔ جیسے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک بات مجھے جس پہ رونا آتا ہے اور ایک بات پہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، بڑی ہو گئی، چلنے لگی تھی، چلتی پھرتی تھی اور وہ باتیں کرتی تھی بڑی پیاری، تو میں نے اسی طرح اس کو لیا، مارنے کے لے کے گیا، اس کو لے جانے لگا تو گڑھا کھودنے لگا، تو وہ گڑھا کھود کے جو مٹی میری داڑھی پہ آ رہی تھی تو وہ داڑھی اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی، اور میں نے اس کو، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میں نے اس کو گڑھے میں پھینک دیا، اس کو مار دیا اس کو۔ آج بھی میں سنتا ہوں تو روتا ہوں کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اور دوسری بات اس بات کی جس پہ ہنسی آتی ہے کہ ہم جب راستے میں جاتے تھے سفر میں، تو جہاں پہ بھی کوئی چیز ملتی ہے، اچھی چیز ملتی ہے، یا کھجوریں ہی اگر ہیں، کوئی اور چیز نہیں ملی پوجا کرنے کے لیے، تو کھجوروں کو ہی بنا لیا، ایک اس کا ایک بڑا سا تودا سا بنا کے اس کی پوجا کرنے لگے، جب بھوک لگی تو کھاوے اس کو۔ تو یہ ہم کیا کرتے، یہ تو ہماری کیفیت تھی۔ تو وہ اس پر وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ ہماری ذہنیت، جاہلیت کی ذہنیت۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جاہلیت کی ذہنیت، کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کو ننگ و رسوا کے ساتھ اس کو یا تو میں رکھ لوں یا اس کو دفن کر دوں، مٹی میں دبا دوں۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اس مہذب، جسے کہا جاتا ہے کہ مہذب قوم ہے یا مہذب وقت ہے، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش ان کے ہاں ایک مصیبت بن جاتی ہے، کہ وہ بھی سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ساری عمر جو ہے وہ تانے ہی سننے پڑیں گے۔ تو کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط افسوس ہے کہ انسان وہ اسی طرح جاہلیت میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اسی میں پھنسا ہوا ہے، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے، اللہ کے لیے تو سب سے عمدہ مثال ہے، وہ زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی گرفت کرتا تو زمین پر کسی چوپائے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ آگے۔ اور وہ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے ہیں کہ بے شک بھلائی انہی کے لیے ہوگی، بلا شبہ انہی کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہی جہنمیوں کے آگے آگے ہوں گے۔ تو یہ ان سب کی مشرکین کے حوالے سے ان کی تمام وہ باتیں کہ جس طرح وہ کرتے ہیں، شرک اور معاصی اور تمام وہ چیزیں بتا دی گئی ہیں، یہ سب کا سب جھوٹ ان کی باتوں سے، زبانوں سے نکلتا ہے، کوئی چیز بھی اس میں صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے گزر جانے والی امتوں کے پاس رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا، پس وہ آج ان کا دوست ہے، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ جس بات پہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں آپ اسے ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیجئے، اور وہ کتاب ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں ان آیات میں جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے مشرکین کے عقائد کی، بدترین جرم کی، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی، اللہ کے لیے بیٹیاں بنانے کی، یہ تمام چیزیں جو ہے فرمایا کہ یہ سب شیطانی وہ تزیین ہے، شیطان نے اس کو مزین کر دیا ہے ان کے لیے، ان کے اعمال کو، ان کے
اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں سب ان کے لیے مزین ہو گئی ہیں، اور اسی لیے پھر وہ اس کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اب آپ کے لیے جو اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، تو یہ جس بات میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں آپ ان کو کھول کر بیان کر دیجئے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو کھول کھول کر بیان کریں، وضاحت کریں، یہ آپ کریں گے، اور اسی کتاب میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اپنی عظیم قدرت کے کچھ نمونے بیان کیے ہیں، اور اس صورت میں ہم بار بار دیکھیں گے کہ کتنی ہی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جو کہ اس انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، اس انسان کے لیے اللہ نے بنا دی ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو دل کے کان سے سنتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، اس کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے ان کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی ذائقہ دار ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی قدرت کہ وہ چوپایا کیا کھاتا ہے، وہی جو سبزہ کھا رہا ہے، گھاس پھوس کھا رہا ہے جو آپ اس کو کھلا رہے ہیں۔ اب وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک تو وہ جو اس کے خون بن جاتا ہے، ایک وہ ہے جو اس کا گوبر بن جاتا ہے، غلاظت کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور انہی کے درمیان میں سے ایک وہ بہترین چیز جو بن جاتی ہے جسے دودھ کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے، اور اس میں نہ تو کوئی بدبو محسوس کرتے ہیں کہ اسی گوبر کی بدبو آ رہی ہو، نہ کوئی خون کی آلائش ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی آلائش، بالکل خالص، جیسے فرمایا کہ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، انتہائی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے انتہائی ذائقہ دار ہوتا ہے۔ تو بچے ہوں یا بڑے ہوں سب وہ پیتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ تو یہ خالص دودھ اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست وہ قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کہ اپنے بندوں کے لیے اس نے کیا کیا چیز پیدا کر دی ہے، اور دودھ جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دے دی ہے۔ اور مزید فرمایا اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشہ آور شراب اور کھانے کی عمدہ چیزیں تیار کرتے ہو، بے شک اس میں لوگوں کی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ کھجور انگور کا پھل ہے جن کے رس سے شراب اور کھانے کی دیگر عمدہ چیزیں بنتی ہیں۔ پھل سے کھجور کا پھل ہے، کھجور کا رس ہے، کشمش ہے، سرکہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس چیزیں بن جاتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں اس انسان کے لیے ہیں، اور وہ اس سے ایک حرام چیز بھی بنا لیتا ہے، نشہ آور چیز بھی، تو یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ گناہ کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز پانی، دودھ، اور اس کے بعد پھر یہ جو پھلوں کا رس، اور چوتھی چیز یہاں پہ بتائی وہ شہد ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں پر اپنا گھر بنا، پھر تمام قسم کے پھلوں سے غذا حاصل کر، پھر لوٹ کر اپنے رب کے راستوں پر چلی جا جو آسان بنا دی گئی ہے۔ اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا ہے۔ بے شک اس میں لوگوں کی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنا عجیب و غریب گھر 6 متساوی اضلاع پر منقسم ہونے والا وہ گھر بناتی ہے، اور اس میں پہاڑوں پر، درختوں میں، لوگوں کے گھروں میں، جہاں بھی اس کو جگہ ملتی ہے وہاں پہ وہ چھتا بناتی ہے، اور پھر سارے گھوم پھر کے لا کے سارا اس میں وہ شہد جمع کرتی ہے، اور وہ پھر شہد ہمارے کام آتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حشرہ اور اس مکھی کے دماغ میں کیا چیز ڈال دی ہے کہ وہ وہی چیز لیتی ہے جو مفید ہے، جو غلط چیز ہے وہ نہیں لیتی، جو وہاں پہ پودے ہوں گے، پھول ہوں گے، درخت ہوں گے ان سے لے گی، جو غلط چیز ہے وہ نہیں لیتی، جو بہترین چیز ہے وہی شفا بنتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کتنی بڑی شفا رکھی ہے اس غذا میں۔ اور اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا، پھر تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، تم میں سے بعض کو گھٹیا عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ تو یہ انسان کے جو مراحل ہیں اس کی ابتدا سے انتہا تک، پہلا مرحلہ نشو و نما کا ہے، دوسرا جوانی کا، تیسرا دھیڑ پن کا، اور چوتھا بڑھاپے کا۔ بڑھاپے میں پھر وہ کمزوری اور ناتوانی اس طرح ہو جاتی ہے، دماغ بھی کمزور، جسم بھی کمزور، ہر چیز کمزور ہوتی ہے کہ اس کے یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، بالکل وہ بچوں کی طرح واپس لوٹ آتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سب اس کی نعمت کے یا اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی سے اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ مشرکین کے لیے ایک مثال بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے روزی میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان عقل و علم، فہم و دانائی، اخلاق اور قوت اور توانائی، صحت و بیماری، اس کے اعتبار سے بھی فرق کیا ہے۔ اور جس کی روزی میں اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ اپنی دولت اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتا کہ چلو ہم برابر ہو جائیں۔ سوشلزم جیسے ہے کہ وہاں پہ سب برابر ہے، جی سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے کہ سب برابری، حالانکہ وہ ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح اپنی غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ برابر ہو جائیں، تو جب تم اپنے ہی جیسے انسان غلام کو اپنے برابر نہیں گوارا کرتے ہو، اس کو تم اس کے مطابق نہیں سمجھتے ہو کہ تمہارے برابر ہو جائے، تو اللہ کے غلاموں کو اس کے برابر کیسے بنا دیتے ہو؟ اس طرح سمجھایا اس کو بات کو۔ تو یہ نہیں ہوتا کوئی بھی جو شخص جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، اور وہ اس میں اپنی پیسہ تقسیم کر دے، اپنی دولت تقسیم کر دے تاکہ سب جو ہیں وہ برابر ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی قسمت ہے، اس کی اپنی قسمت ہے، تو جب ہوگا تو وہ مل جائے گا اس کو۔ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں، تمہاری بیویوں سے تمہیں لڑکے اور پوتے عطا کیے، روزے کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔ کیا وہ لوگ باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بجائے ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ان کی روزی کے کسی بھی حصے کے مالک نہیں ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دوسری حالت بیان کر کے شرک اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا ہے کہ جیسے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، ان سے تمہارے محبت ہے، تعلق ہے، انس ہے، پھر انہی بیویوں سے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ تمام چیزیں جن کے تم محبت کرتے ہو، اپنے آنکھوں کا نور، دل کا سرور کہتے ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ان تمام نعمتوں کو تم اپنے بتوں کی طرف منسوب کر دیتے ہو، اللہ کے سوا ان معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو کوئی ایک چیز بھی اس میں سے نہیں پیدا کر سکتے، کوئی چیز تمہیں نہیں دے سکتے، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہن سہن، کچھ نہیں دے سکتے، اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پہ اسی کا ہی رد کیا گیا۔ پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے فرمایا، یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ اللہ ایک زر خرید غلام کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اور ایک ایسے شخص کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھی کشادہ روزی دی ہے، بس وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر دکھا کر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال دی ہے اور اس کے ذریعے سے بات کو بتایا ہے کہ جس طرح غلام جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آقا کے مال میں اس کے بغیر اجازت کے تصرف کرنے سے بھی بالکل عاجز ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اجازت نہ دے، اور اس آزاد انسان کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے پاس مال و دولت ہے، خوب خرچ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا پھر کہ حالانکہ اللہ کی مخلوق اور انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں کے حالات برابر نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو پورے سارے جہان کو دینے والا ہے، سارے جہان کی پرورش کرتا ہے، وہ اور یہ بت جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بت جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس اللہ کے جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، ہر چیز میں اس کو تصرف ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال بھی دی۔ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے جس میں سے ایک گونگا ہے، جسے کام کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا کے لیے بوجھ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی اسے بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہو، اس حال میں کہ وہ سیدھی راہ پر گامزن ہوتا ہے؟ تو یہاں پر بھی فرق بتا دیا کہ ایک شخص تو ہے گونگا بہرا، اپنا معافی ضمیر ادا ہی نہیں کر سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا، اسے کہیں بھائی یہ کام کر دو، وہ نہیں کرے گا، جب بول ہی نہیں سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا تو کیا کام کرے، ہو سکتا ہے الٹا کر کے آ جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ تو ایک بوجھ ہے اپنے مالک پر، آقا پر، کہ وہ کیا کام لے سکتا ہے اس سے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بت جو بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، ایک پتھر کا، لوہے کا یا کسی اور چیز کا بنا ہوا بت ہے، کس کام کا؟ اور یہ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور ادھر اللہ کی ذات جو کہ پوری طرح ہر قسم کا تصور رکھتا ہے، تصرف رکھتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مثالیں دے کر بات واضح کر دی گئی کہ یہ دونوں آدمی جیسے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بت اور ادھر اللہ کی ذات کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے غیبی امور کا علم صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کا آنا آنکھ جھپکنے کے مانند ہوگا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوگا۔
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اب قیامت اچانک آ جائے گی، کسی کو اس کے بارے میں کوئی توقع ہی نہیں ہوگی، جس طرح آگ جھپکنے کی، بس اتنی دیر ہوگی اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو انسان کو بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے جس نے یہ تمام چیزیں اس کے لیے بنا دی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے چڑیوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمانی میں اللہ کے تابع فرمان ہیں؟ اللہ ہی انہیں گرنے سے روکے رکھتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے اور چوپایوں کے چمڑوں سے تمہارے لیے خیموں کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے سفر و حضر میں اٹھائے پھرتی ہو، اور ان بھیڑوں کے اون اور اونٹوں کے اور بکریوں کے بالوں سے اوڑھنا، بچھونا اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنے بعض مخلوقات کے سائے بنائے، پہاڑوں میں تمہارے لیے غار بنائے، تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے زرع اور جوشن بنائے جو تمہیں جنگ کی خطرناکیوں سے بچاتے ہیں۔ وہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر اسی طرح تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ تو یہ نعمتوں کا ایک اور سلسلہ جو فرما دیا گیا کہ یہ پرندے کو بھی دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اڑا رہے ہیں، آسمان میں کس طرح یہ پرندہ اڑتا ہے، کوئی چیز اس کو گراتی نہیں، نہ خود گرتا ہے۔ پھر نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا کہ انسان کو پتھروں، بالوں اور دیگر اشیاء کے ذریعے سے گھر دیے ہیں، اور پھر وہ انہیں اپنے گھر جو ہیں یعنی خیمے اٹھائے پھرتا ہے، اس لیے بدو ہوتے ہیں، وہ اپنی تمام سامان لپیٹتے ہیں، سواری پہ رکھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ بدو تھے کہ وہ خیمے لگائے رہے، کچھ دیر کھایا پیا، مزے کیے، اس کے بعد پھر اس کو لپیٹا اور اپنے اس پہ رکھا، اونٹ پہ چل پڑے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہر دم حرکت کرتی ہیں، چوپایوں کے چمڑے بھی بنائے ہوئے گھر دیے، سفر و حضر میں اٹھائے پھرتے ہو، پھر ان چوپایوں کے بالوں ان سے سامان، بستر، کمبل اور پتہ نہیں کیا کچھ تمہیں دیا ہے، پہاڑوں میں غار دیے، روئی، اون اور کتان وغیرہ کے لباس دیے، اور وہ چیزیں دی جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو جنگ میں بچاتے ہو، کہ تلوار سے اور دوسری چیزوں سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے۔ تو آج بھی انسان جو اسی طرح اپنے آپ کے جسم کو بچانے کے لیے مختلف چیزیں بناتا ہے، جنگ میں ہو یا ویسے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں سب اللہ نے اس کو بتائی ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، ان کا تم شکر ادا کرو۔ پس اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کا ذمہ صرف کھلم کھلا پیغام پہنچانا تھا، تو وہ آپ کا کام ہے، آپ کر دیجئے۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی بیماری کہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ اور آپ اس دن کو یاد کیجئے جب وہ ہر گروہ سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا عذر پیش کریں۔ تو یہ قیامت کے دن یہ کافر اور مشرک اللہ کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوں گے، لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے۔ وہ انہیں کیا اٹھیں گے، بے شک تم لوگ جھوٹے ہو۔ آپس میں لڑائی ہو جائے گی ان کی۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، بالکل ہی ان سے برات کا اظہار۔ اور اس دن وہ لوگ اللہ کی جناب میں سر جھکا دیں گے اور وہ معبود ان سے غائب ہو جائیں گے جو ان کی افترا پردازی کا نتیجہ تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب بالائے عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ اور آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم ہر گروہ سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ جس میں بتایا جا رہا تھا ان تمام قوموں کا۔ اب آیت نمبر 90 سے لے کر 119 تک چوتھے پیراگراف میں اللہ اور بندوں کے حقوق کے اہتمام کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی آ رہے ہیں، بندوں کے حقوق بھی آ رہے ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا گیا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، ناپسندیدہ افعال، سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا حکم دے دیا، عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ جسے ہم نے کل بات کی صلہ رحمی کا سلوک، اسی طرح دوسرے کاموں میں بھی اس طرح بہترین سلوک، بہترین انداز، یہ ہے ایک مسلمان کی خصوصیت۔ اور بے حیائی، ناپسندیدہ افعال، برے کام، سرکشی، ان سب سے روکا ہے، ان سے روکنے کا اور رکنے کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ سے عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو،
حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا. بے شک اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے. تو یہ عہد پیمان کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے کی نصیحت کی ہے کہ بعض لوگ جو اسی عہد میں اسلام سے قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کیا کرتے تھے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے, تو اسی لیے فرمایا کہ تم نے ایک دفعہ اگر بیعت کر لی تو پھر اس کو توڑنا ٹھیک نہیں ہے. تم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اور پھر اس کو بھی ایک مثال سے سمجھایا ہے. اور تم لوگ اس عورت کی مانند مت ہو جاؤ جس نے اپنا دھاگا مضبوط کاٹنے کے بعد ریزہ ریزہ کر ڈالا. ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ دہی کا ذریعہ بناؤ, اس لیے کبھی ایک گروہ دوسرے گروہ سے طاقتور ہو گیا ہے. بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے, اور قیامت کے دن وہ یقیناً تمہارے سامنے اس بات کو کھول کر رکھ دے گا جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے نام پر وعدے کیے گئے ان کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو مت توڑو, اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری مثال اس احمق اور پاگل عورت کی ہو جائے گی جو مضبوط اور پائیدار دھاگے بنتی ہے. پہلے تو دھاگا بنتی ہے اور تیار کر لیتی ہے, مضبوط ہے, پھر اٹھا کے اس کو کاٹ دیتی ہے, ساری محنت ضائع کر دیتی ہے. تو یہی مکے میں ایک پاگل عورت تھی, اس کا یہی کام تھا کہ وہ پہلے دھاگا بنتی, تیار کرتی, سب کچھ ہو جاتا, پھر اس کو اٹھا کے کاٹ دیتی. تو فرمایا کہ اس طرح مت کرو. یہی تمہارا معاملہ ہے کہ تم نے اتنی محبت سے, اتنی محنت سے عہد کیا, معاہدہ کیا, پھر اس کو توڑ دیا, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اسی لیے اہل ایمان کو بھی منع کیا گیا وہ اپنی قسموں کو دھوکہ دہی اور زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائیں. اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ چاہتا تو تم تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا ہے, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم سے تمہارے کیے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اور تم لوگ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ مت بناؤ, کہیں ایسا نہ ہو کسی کا قدم اسلام پر جمنے کے بعد تمہارے اس برتاؤ کی وجہ سے پھسل جائے, اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے تمہیں سزا بھگتنی پڑے اور آخرت میں تمہیں بڑا عذاب دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مومن اور کافر تمام لوگوں کو ایک دین پہ جمع کر دیتا, دین حق پر. لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جسے حق کی جستجو ہو, جو حق کو تلاش ہو اور اسے قبول کرنے کی جس میں رغبت ہو, اسے ہدایت دے, اور جو نہیں چاہتا اسے گمراہ کر دے. یہ اسی بنیاد پہ ہی اس کا حساب کتاب ہوگا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کوئی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا. اور تم لوگ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ مت بناؤ, کہیں ایسا نہ ہو کسی کا قدم اسلام پر جمنے کے بعد تمہاری اس برتاؤ کی وجہ سے پھسل جائے, اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے تمہیں سزا بھگتنی پڑے اور آخرت میں تمہیں بڑا عذاب دیا جائے. اور اللہ کے عہد و پیمان کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچ ڈالو. اگر تمہیں علم ہوتا تو یہ بھی جانتے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اور جو لوگ اللہ کے دین پر صبر کریں گے ہم انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے. جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا, ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے. تو اس میں خوشخبری مل جاتی ہے اس آیت میں کہ ہر مسلمان, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی فرق نہیں, دونوں برابر ہیں اس معاملے میں. ان کو خوشخبری دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد جو کوئی بھی قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں راحت و سعادت اور وسیع رزق, حلال رزق عطا فرمائیں گے, اور قیامت کے دن بھی پھر اس کے اعمال صالحہ اس کے کام آئیں گے. تو لہذا کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بس جب آپ قرآن پڑھیے تو اللہ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ مانگیے. تو یہ قرآن کا حق, قرآن کی ادب ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں تو پہلے اللہ کے ذریعے مردود شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس لیے کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح انسان کو برغلائے, بہکائے, دور کرے, قرآن سے بھی اس کو بہکانے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے پھر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ پس جب آپ قرآن پڑھیے تو اللہ کے ذریعے مردود و شیطان سے پناہ مانگیے. بے شک اہل ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا, ان کو نہیں برگلا سکتا. یہ اس کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں, جو سمجھتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے, ہمارا محبوب ہے, اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کا دوست بنتا ہے. جو اللہ کے پکے سچے مخلص مومن ہیں ان کو برگلا نہیں سکتا ہے. اور جب ہم کسی آیت کے بدلے دوسری آیت لاتے ہیں, اللہ جو کچھ نازل کرتا ہے اسے خوب جانتا ہے. تو یہ کفار کہتے ہیں تم خود ہی گڑھ لیتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اکثر اہل کفر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک اور شبہ جو انہوں نے کیا
کہ جہاں پہ بھی کوئی آیت منسوخ ہوئی، جیسے قرآن نے کہا ہے سورہ بقرہ میں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اس کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو وہ تدریج کے طور پہ اس نے یہ عمل کیا ہے، کچھ چیز پہلے جزوی حرام ہوتی ہے، پھر تھوڑی سی اور حرام ہوتی ہے، پھر ایک دم حرام ہو جاتی ہے، تدریج کا عمل جاری ہوتا ہے، یا بالکل منسوخ کر دیا جاتا ہے ایک حکم کو، دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ مشرکین اس پہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو ایک بات کہی اللہ نے، انہوں نے بدل دی اور وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا ہے۔ تو اسی کا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، یہ سب جو ہے یہ بات کو نہیں جانتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجیے کہ اس قرآن کو جبریل نے میرے رب کے پاس سے برحق نازل کیا ہے تاکہ یہ ایمان والوں کو ثابت قدم بنائے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ہر خیر کی خوشخبری دینے والا ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ جس آدمی کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ اس کی زبان عجمی ہے، اس قرآن کی زبان واضح عربی ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو کہیں سے یہ لکھ کر لائے ہیں، کوئی عربی ہے، عجمی ہے، پتہ نہیں رومی ہے، شامی ہے، کون ہے، اس کی طرف سے وہاں سے لے کر آتے ہیں اور لا کے پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا الزام۔ تو یہی فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ تو عجمی ہے، عرب تو ہے ہی نہیں، اور یہ قرآن جس کی زبان واضح عربی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عجمی ایسی عربی زبان لے آئے، ایسی واضح اور ایسی فصیح و بلیغ عربی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر جھوٹ کے حوالے سے ایک اور بات بھی فرما دی گئی کہ جہاں پہ ایک رخصت ملتی ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھے گا سوائے اس آدمی کے جسے مجبور کیا گیا ہو، اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، نہ کہ وہ شخص جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ جیسے کہ متعدد کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہ جب مشرکین مکہ نے انہیں عذاب دے کر مجبور کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں اور ان کے معبودوں کی تعریف کریں، تو وہ بڑے وہاں کے بیچارے مجبور تھے، نوجوان تھے بیچارے، وہ آخر ان کی مجبوری میں کہہ بیٹھے اور بعد میں بڑا روئے، بڑا پریشان ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے دل کی حالت کیا ہے؟ کہا دل تو مطمئن ہے، آپ کی رسالت پہ، آپ کے پہ ایمان ہے میرا مکمل۔ تو کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ دوبارہ کہیں تو پھر بھی کہہ دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل مطمئن ہے اگر وہ مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر پر تو کوئی حرج نہیں، جان بچانے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے جان بچانے کی، اس جان کا خطرہ ہو کہ یہ مار ڈالیں گے، تو وہ جان بچانے کے لیے اگر کہہ دے کلمہ کفر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو کافر ہے، پکا اور واضح کافر ہے، اس کے لیے تو اللہ کا غضب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آخرت کو بلا کر دنیا کی زندگی سے محبت کی تھی، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، انہی پر غفلت طاری ہے۔ یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی راہ اختیار کی، پھر اللہ نے کے لیے جہاد کیا، صبر سے کام لیا، تو بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی نجات کے لیے جھگڑے گا اور ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کی تعریف جو مسلمان جو بیچارے وہاں پر پھنسے ہوئے تھے اور جو ہجرت کر گئے، جہاد کیا، صبر کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے۔ اور جو بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے لیے موقع دے دیتا ہے۔ پھر ایک مثال بیان کی گئی ہے، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پرامن اور پرسکون تھی، اس کی روزی کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے آتی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں شدید بھوک اور خوف و ہراس کا مزہ چکھا دیا۔
تو یہ بستی کون سی ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے، مکے کی بستی بھی تھی، اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی بستی جس کو یہ دو نعمتیں ملی ہوئی تھی، امن و امان اور فراوانی کا رزق، فراوانی کے ساتھ خوب، لیکن انہوں نے پھر ناشکری کی، نہیں اس کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے پھر دونوں چیزیں ان سے چھین لی۔ اس کے بجائے پھر وہ کیا فرمایا؟ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس کا مزہ چکھا دیا۔ تو لباس تو اوپر سے پہنا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اسی بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیے گئے، اور ذائقہ جو اندر محسوس کرتے ہیں انسان جو کھاتا ہے تو اندرونی طور پہ محسوس کرتا ہے اس کا ذائقہ، تو اس کے اندر پوری طرح ظاہر اور باطن دونوں میں ان کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے اوپر کوڑا برستا ہے۔ اور اس کی مثال ہم خود دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھی ہمیں، کیا کچھ نہیں دیا تھا، اور اب دیکھ لیجئے کہ کہیں مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان ہے کہ ہم ہر چیز ہمارے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پہ غریب لوگ تو کھانا پینا ان کے لیے دو بار ہو گیا ہے۔ تو یہی جو کا مسئلہ ہے۔ پھر خوف دیکھ لیجئے تو سب ظاہر ہے کہ ہر جگہ آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے، کہیں الارم لگے ہوئے ہیں، کہیں سیکیورٹی کھڑے ہوئے ہیں، کہیں کیمرے فٹ ہوئے ہیں، کہیں یہ ہے کہیں وہ ہے، پھر بھی امن سکون نہیں ہے۔ تو یہ سب اسی لیے کہ جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اس کا کفران نعمت کیا، تو یہ ہم پر اللہ نے مسلط کر دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا جو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ بس اللہ نے تمہیں جو حلال و پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اگر تم لوگ صرف اللہ کی بات کرتے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تم ایمان لے آئے ہو، کفر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جو مال غنیمت تمہیں ملے وہ ہے پاک ہے، حلال ہے، کھاؤ اس کو، مزے کرو، اور جو خبائث ہیں، خون ہے، مردار ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے ہے، سب چیزیں چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اگر باقی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو شکر ادا کرو۔ بے شک اس نے تم پر مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، ان تمام جانوروں کو حرام کر دیا جو غیر اللہ کے نام سے چھوڑے یا ذبح کیے گئے ہیں۔ بس جو شخص مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ باغی اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی شریعت ہے کہ خبیث اور طیب میں واضح فرق ہونا چاہیے، کہ طیبات میں سے کھاؤ، خبائث میں سے نہ کھاؤ۔ یہ خبائث ہیں، ان سے تم پرہیز کرو، ان سے دور رہو، سوائے اضطرار کی حالت میں ہی جائز ہوگا کہ آدمی کو جان کا خطرہ ہو۔ اور پھر بتا دیا انسان کو کہ خود وہ شریعت نہیں بنا سکتا، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ کرو، وہ نہ کرو۔ اللہ نے جب تک نہیں کہا کسی کو حق نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور جن چیزوں سے متعلق تم اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو ایسا مت کہو تاکہ اللہ کے بارے میں کذب بیانی سے کام لو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، انہیں بہت تھوڑا فائدہ پہنچے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ جو اس طرح اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ نے حلال کر دیا ہے، یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ دین یہودیت پر تھے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا تھا۔ پھر جن لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی حالت کی اصلاح کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی شریعت میں جو محرمات تھیں ان کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہم نے ان پر محرم کیا تھا، لیکن کچھ چیزیں تو انہوں نے خود ہی کر لی تھی اپنے آپ ہی، اللہ نے حرام نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی کر لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ حلال و حرام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے توحید اور شکر پر استدلال کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک ابراہیم رہبر اللہ کے فرما بردار تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکوں میں سے تھے، وہ تو اللہ کے بندے تھے، کٹ کر صرف حنیف، اس کی طرف متوجہ ہونے والے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، راہ راست پر ڈال دیا تھا، ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی، بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گی۔ پھر ہم نے آپ پر وحی نازل کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر واجب تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
تو ہفتے کے دن کا بھی ان سے جب کہا گیا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور الٹا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ اب یہ آخری پیراگراف میں دعوت کے آداب بیان کر دیے گئے ہیں کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے، ان کے ساتھ بحث و نقاش میں سب سے عمدہ طریقہ اختیار کیجیے، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے برگشتہ ہو گئے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر تم سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی سزا تمہیں دی گئی ہے، اگر تم صبر کرو گے تو جان لو کہ ایسا کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اے میرے نبی، آپ صبر سے کام لیجیے، صرف اللہ کی توفیق سے ہی آپ صبر کریں گے، اور کافروں کے ایمان نہ لانے سے آپ رنجیدہ نہ ہو، جو وہ سازشیں کر رہے ہیں ان سے آپ تنگ دل نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اور جو بھلائی اور نیک کم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ تمام دعوت کے طریقے بتا دیے کہ دعوت اللہ کے راستے کی طرف ہو، حکمت کے ساتھ ہو، موعظہ حسنہ کے ساتھ ہو، جدال حسن کے ساتھ ہو، شر کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے، مکر اور سازشوں سے آپ آزردہ نہ ہوں، غم نہ کریں، تقوی سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، احسان سے بھی اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں خالق اور مخلوق جو برابر نہیں ہو سکتے ان کا تذکرہ فرما دیا اس صورت میں، اور پھر جو منکرین توحید اور رسالت و آخرت ہیں ان سے مجادلہ کر کے اللہ کی نعمتوں کے احساس کی روشنی میں انہیں طاغوت سے بچ کر اللہ کو پہلے خالق، پھر رب، پھر الہ، پھر حاکم اور آمر ماننے اور آخرت پر یقین لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں یہ سورۃ النحل بھی مکمل ہوتی ہے۔ اب آئیے 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل جو مکی صورت ہے 111 آیات ہیں، اور اس کو 10 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس کے مطالب اور مفاہیم ہم صحیح طور پہ سمجھ سکیں۔ تو جن کے سامنے یہ کتاب موجود ہے یا جو دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنے مصاحف پہ اپنی کتاب پر نشان لگا سکتے ہیں، یا اگر وہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جب ہم مختلف پیراگراف میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کے مفاہیم اور مقاصد واضح طور پر ہمیں سامنے آنے لگتے ہیں۔ تو یہ 10 پیراگراف میں ہم تقسیم کرتے ہیں اس صورت کو، جس میں سے پہلی 10 آیات بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ بتا کر انہیں اور مشرک مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ انہی آیات میں یہ بشارت بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اسی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے تک لے گیا، جسے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس طرح اس کی جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج کی رات آپ مسجد حرام کی طرف لے جایا گیا۔ بعض میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، تو بعض احادیث میں صراحت یہ آئی ہے کہ آپ ان کے گھر سے ان کو لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے آپ کو مسجد حرام، وہاں سے آپ کے سینے کو دھویا گیا زمزم سے، اور اس کے بعد پھر آپ کو لے جایا گیا وہاں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ تمام انبیاء کو وہاں جمع کر دیا گیا، تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور صبح فجر سے پہلے پہلے واپس آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عظیم آیات اور نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ تو آپ رات کا صرف ایک پہر میں وہ 40 راتوں کا سفر کر لیا، تو وہ مکے سے بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ تک ان کو 40 دن لگتے تھے، وہ آپ نے صرف ایک پہر میں یا ایک پل میں سفر کر لیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا آپ کو، آپ کی امامت
انبیاء کرام کی، پھر بلند مقامات، پھر آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا، جنت و جہنم کا دیکھنا، یہ تمام چیزیں اللہ نے آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کو اور دل آپ کا مضبوط ہو جائے، آپ بڑے ہی استحکام کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ دعوت دین دیں کہ یہ چیزیں تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی خود، یہ سب آپ کے لیے ہی فائدہ مند تھا۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ چیز چھیڑ دی کہ آپ جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے یا صرف آپ کی روح گئی تھی، آپ جسم یہی تھا خواب میں، جیسے کہ خواب میں ہوتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اصل صحیح بات یہ ہے کہ آپ جسم و جان کے ساتھ گئے تھے، اسی لیے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اگر آپ تو انسان جسم جو ہے وہ جان کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے، اسی کا مجموعہ ایک انسان بنتا ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کہا جائے بروح عبدہ، اپنے بندے کی روح کو لے گیا تھا، جسم تو یہی تھا، مکے میں ہی تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس طرح کی یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ صرف خواب میں دیکھا ہو۔ تو وہ ان کو جو مغالطہ ہوا ہے بعض لوگوں کو، جو رؤیا کا لفظ آیا ہے اگلی آیات میں آئے گا، اس سے مغالطہ ہوا کہ یہ خواب تھا، تو بعض مفسرین نے اس کو ایک خواب کا ہی تذکرہ کیا ہے، اور اس لیے کہ انبیاء کرام کے خواب بھی حق ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں، تو لہذا یہ بھی ایک خواب ہے، ایک وحی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کا ایک جب رات، یعنی اس رات سے پہلے دروازہ بند کرنے کے لیے دربان آیا تو وہ دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا، اب وہ بڑا پریشان، یہ بند کیوں نہیں ہو رہا، بڑی کوشش کی، بڑے اس کو دھکے دیے کیے کسی طرح ہو جائے، وہ بلایا مختلف جو کاریگر تھے ان سے کہا دیکھیں کریں کچھ، انہوں نے کہا کچھ مسئلہ ہے اس کے اندر، کہیں کوئی قبضہ ٹوٹ گیا ہے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہل نہیں رہا، دروازہ ہل نہیں رہا، تو چلے چھوڑیں رات کو صبح کو دیکھیں گے۔ تو وہ اسی لیے نہیں کھل رہا تھا کہ وہاں پہ انبیاء کرام نے آنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور پھر وہ رات کو، اسی رات کو آپ تشریف لائے، آپ نے وہاں امامت فرمائی انبیاء کرام نے، اور آپ نے اپنے جو آپ کی سواری براق اس کو باہر باندھا تھا، تو اس کے نشان بھی وہاں پہ رہے۔ اب اگلے دن وہ آئے تو بڑا آرام سے دروازہ بند ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ بڑے حیران۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ضرور رات کو یہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ کوئی ایسا زبردست واقعہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا اور آج بند ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے اس کے نشانات بھی دیکھے کہ جو ان کو معلوم ہو کہ یہاں پہ رات کو کوئی جانور باندھا گیا ہے، وہ بھی اس سے بھی ان کو اندازہ ہوا۔ تو یہ وہی رات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ تو بعض مفسرین کی اس روایت سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں عملاً ہوئی ہیں، یہ کوئی خواب میں نہیں ہوئی، عملاً یہ ہوئی ہیں، واقعتاً ہوئی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور باقی جو رویا کا لفظ ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کہا تم سب میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ، تم لوگ ان کی اولاد سے ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ بے شک ایک شکر گزار بندے تھے۔ تو یہاں پہ پھر ان کی بات شروع ہو گئی ہے تورات کی، بنی اسرائیل کی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم لوگ سرزمین شام میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور سرکشی میں بہت دور چلے جاؤ گے، پس جب دونوں میں پہلی سرکشی کا وقت آ چکے گا تو ہم تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجیں گے جو بڑے ہی جنگجو ہوں گے، پھر وہ قتل و غارت گری کے لیے گھروں میں گھس جائیں گے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو پورا کر کے رہیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد ہم تمہیں ان پر غالب کر دیں گے اور تمہیں مال و اولاد دیں گے، تمہاری تعداد بڑھا دیں گے۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے تو اس کا وبال تمہارے سر ہوگا۔ پس جب تمہاری دوسری سرکشی کا وقت آئے گا تو ہم اپنے دوسرے بندے کو بھیجیں گے، وہ تمہیں ایسی سزا دیں گے جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور تاکہ جس طرح وہ پہلی بار مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے تھے دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں، اور ہر چیز اس کو ہلاک کر دیں جس پر وہ چڑھ بیٹھیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے گا، اگر تم پھر بھی سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم یقیناً اس کارروائی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے قید کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ تفصیل جو قرآن کریم نے اجمال بیان کیا ہے اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات، قبل مسیح، تو سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے بیٹے نے زمام حکومت سنبھالی، تو اس نے اپنی قوم کے لیے بتوں کی عبادت کو جائز قرار دے دیا،
پھر مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ کے تمام خزانے لوٹ لیے، اور حالت اس پہ آ گئی کہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ہو گئی مملکت یہوذا، اور جو یہوذا اور بنیامین کی اولاد پر مشتمل تھی، اور دوسری تھی مملکت اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے دوسرے 10 بیٹوں کی اولاد سے بنی تھی۔ تو اسرائیل کا جو پہلا بادشاہ تھا یربعام، اس نے سونے کے 2 بچڑے بنا کر اپنی رعایا کو کہا کہ ان کی عبادت کیا کرو، تاکہ انہیں بیت المقدس نہ جانا پڑے، یہیں پہ عبادت کر کے چھٹی ہو جائے۔ اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ وہاں جا کر کہیں وہ مملکت یہوذا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے کی لوگ اس کے ساتھ نہ مل جائیں، اس کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے 250 سال تک حکومت کی۔ اس بیچ میں ان کے بعد بادشاہوں نے بت پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر سکے۔ تھوڑا بہت کرتے پھر وہی عورت ہو جاتی۔ تو جب ان کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اشوریوں کو مسلط کر دیا، ان کے بادشاہ آ گیا جس نے ان کی مملکت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر مملکت یہوذا 20 سال تک رہی، اور ان کا بادشاہ ایک بڑا ہی خبیث اور مشرک تھا۔ اللہ نے اس کے اوپر بھی بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے ان کو خوب رگڑا، ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ تو یہ ان کی دوسری ذلت و رسوائی تھی۔ پہلی جیسے بتایا کہ وہ آشوریوں کے ہاتھ، دوسری یہ بخت نصر کے ہاتھ، اور ان آخری بادشاہ تمام اگلے بادشاہوں سے برا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ شاہ بابل کو ان کے خلاف فوج کشی پر ابھارا۔ اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر لے گیا، ہیکل سلیمانی کو جلا کر خاک کر دیا، اور تمام قوم کو غلام بنا، یہوذا کی قوم جو تھی، اور جانوروں کی طرح بھانک کر بابل لے گیا۔ اور اس طرح یہ تیسری دفعہ یہ مملکت اسرائیل کا خاتمہ ہوا۔ 70 سال کے بعد جب غلامی سے آزاد کیے گئے تو دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کسی نہ کسی کی یہ زیر اثر رہے ہیں، کسی بغیر اس کے نہیں چل سکتے یہ، جب تک کسی کے زیر اثر۔ آج کل بھی دیکھ لیجئے، جب تک کہ وہ امریکہ کی وہ اس پہ ہاتھ نہ رہے وہ نہیں چل سکتے۔ تو امریکہ وہ جو ہر جگہ جو مرضی کرے، وہ فلسطینیوں کو مارتا رہے، آج 100 سے اوپر تک مار چکا ہے، آج تک کی خبروں میں پڑھ لیجئے۔ ان پہ بمباری کر رہا ہے، ان کے وہ کیا کرتے ہیں، صرف وہ تو ایک میزائل چلاتے ہیں، وہ اس سے ہی ان کی دل دہل جاتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے وہ جو میزائل پھینکتے ہیں۔ حالانکہ وہ بیچارے ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، کس طرح ہے کیا ہے، وہ اتنا نقصان ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے 100 گنا زیادہ بڑا نقصان کرتا ہے، اور ان کی بستیوں پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے بچوں اور عورتوں پہ، ان کی مسجدوں پہ، وہاں پہ حملے کر کے ان کو ختم کر رہا ہے۔ اس کا بس نہ چلے تو ان مسلمانوں کو، ان فلسطینیوں کو بالکل تحقیق کر کے ختم کر دے، تاکہ وہ اسرائیل رہے، جو پھیلتا پھیلتا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پوری فلسطین کی زمین پہ قبضہ کر لیا اس نے۔ حالانکہ تھا کیا، کتنا چھوٹا سا ایک وہ قبضہ کیا تھا اس نے، یہ سب برطانیہ اور امریکہ کی سازشوں سے وہ بنا تھا۔ آج وہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچ گیا۔ اب بھی اس کا وہ حوث ختم نہیں ہوتی، وہ مستقل لگا ہوا ہے کہ اپنی جو وہ یہودیوں کی کالونیاں ہیں وہ بناتا جائے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتا جائے، بیت المقدس کے ارد گرد، خلیل کے اور دوسرے جتنے بھی وہ علاقے ہیں سب کے ارد گرد اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی تمام۔ پھر حضرت اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے وہاں سے بیت المقدس چھینا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور اب یہ مسلمان ہیں جن کے پاس کچھ ہی نہیں، آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں بس۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہ تاریخ پوری بیان کر دی گئی کہ کس طرح یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ اب بھی یہ اسی طرح ہیں، لیکن جب تک کہ ان کے اوپر کوئی سرپرست نہ ہو یہ رہ نہیں سکتے۔ اگلی پیراگراف میں انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک جو یہ قرآن اس راہ کی طرح رہنمائی کرتا ہے جس سے سیدھی راہ ہے، یعنی اسلام کی طرف، اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آدمی کبھی اپنے لیے برائی اور بدبختی کی دعا اس طرح کرنے لگتا ہے جس طرح بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ انسان بہت ہی اجلت پسند واقع ہوا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بعض دفعہ بھلائی تو مانگتا ہی ہے، لیکن بعض دفعہ شر کو بھی اس طرح مانگتا ہے جیسے بھلائی کو مانگ رہا ہو۔ کتنی بدبختی ہے اس کی کہ جیسے عذاب کو کہہ رہے ہیں کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، یہی ہے کہ تو شر ہے، پھر کیوں مانگتے ہو اس کو؟ اور فرمایا ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائی ہیں، پس ہم رات کی نشانی مٹا دیتے ہیں، یعنی بے نور بنا دیتے ہیں، اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیتے ہیں،
تاکہ تم اپنے رب کی پیدا کردہ روزی حاصل کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد دوسرے حسابات معلوم کرو، اور ہم نے قرآن ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے اعمال کی کتاب نکالیں گے جو اسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتاب، اس کی کتاب، اس کا صحیفہ، اس کا عمل، سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، اور اسے کہا جائے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تم خود بحیثیت محاسب اپنے لیے کافی ہو، خود حساب کتاب کرو، دیکھ لو تمہارا اعمال نامہ کیا کہتا ہے۔ جو کوئی راہ راست کو اپناتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، جو کوئی گمگشتہ راہ ہو جاتا ہے تو اس کا وبال اسی کے سر ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے، اور ہم جب تک اپنا رسول نہیں بھیج دیتے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور فرمایا اس کے قانون کا ایک اور طریقہ، اس کا سبب بتا دیا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اجازت دے دیتے ہیں، پھر اس میں وہ فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں تو اس پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، پھر انہیں یکسر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرما دیا کہ یہ مترفین، اس قسم کے جو عیش پرست لوگ، وہ ہیں اصل جو فساد پھیلاتے ہیں۔ ہر معاشرے میں وہ ہوتے ہیں سب جو خراب کرنے والے، اور اس طرح وہ بربادی، عیاشی، تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر جب عذاب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے اور سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے، انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو کہ دنیا چاہتا ہے تو ہم ان سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ تو دنیا کی جتنی کوئی محنت کرے گا، تگ و دو کرے گا اور اس کے لیے مشقت کرے گا، اتنی مل جائے گی۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جس میں وہ ذلیل رسوا ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے ان کے لیے اس جیسی کوشش کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے تو ان کی کوششوں کو انہیں پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ وہ ایسے لوگ جو اس طرح آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ کے رب کی بخششوں سے ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، انہیں بھی انہیں بھی، اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے، منع نہیں ہے، ملے گی، ہر ایک کو ملے گی، لیکن جو چاہے گا۔ آپ دیکھیں کس طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور اس کی فوقیت سب سے اونچی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو شریک مت بنائیے، ورنہ آپ رسوا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے۔ شرک کے بارے میں بھی یہاں پہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد پھر اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے پھر یہ بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں 23 سے لے کر 39 تک، اور اس میں تورات کے احکام عشرہ کی طرح دین کی بنیادی تعلیمات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگوں تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، اور انہیں ڈانٹو نہیں، ان کے ساتھ نرمی، ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، اور جذبہ رحمت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع اور انکساری اختیار کرو، اور دعا کرو اے میرے رب جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش و پرداخت کی تھی تو ان پر رحم فرما۔ تو یہ فرمایا ہے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تم پر اتنی رحمت، شفقت، محبت یہ سب کچھ کیا تھا، تو بڑھاپے میں تم بھی ان کے لیے اسی طرح کرو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ تو یہ والدین کے لیے جو اولاد دعا کرتی ہے تو وہ ان کو صدقہ پہنچتا ہے۔ لوگوں تمہارے رب تمہارے دلوں کی باتوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تم نیک ہوگے تو اپنی طرف لوٹ کر آنے والوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور آپ رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے، اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول خرچی مت کیجئے، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ تھا۔ تو یہ ہے کہ جو مبذرین، تبذیر، اسراف ہے، تبذیر ہے۔ تو اسراف تو یہ ہے کہ جہاں چیز 10 روپے خرچ کرنے تھے آپ کو، وہاں آپ نے 100 خرچ کر دیے، تو یہ اسراف ہے۔ لیکن جہاں پہ 10 بھی نہیں خرچ نہیں کرنے تھے، وہاں آپ نے 1000 خرچ کر دیے، تو آپ مبذر ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فرق ہے اس میں کہ وہاں ایک پیسے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ڈھیلے کی ضرورت نہیں، وہاں آپ نے ہزاروں خرچ کر دیے، جیسے شادی بیاہ میں لوگ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آرام سے بھی ہو سکتا ہے کہ، لیکن نہیں، جب تک کہ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں خرچ نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ تو یہی مبذرین ہیں، سب شیطان کے بھائی۔ اور آپ رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے، اور مسکینوں اور مسافروں کا۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ مزید ان المبذرین کے بعد اگلی آیت میں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر آپ ان لوگوں سے پہلو تہی کیجئے اپنے رب کی جانب سے اس روزی کی خواہش کرتے ہوئے جس کی آپ کو امید ہے، تو ان سے کوئی اچھی بات کہہ دیجئے، اور آپ اپنے ہاتھ کو بخل کی وجہ سے اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیے،
اور نہ فضول خرچ بند کر اسے بالکل ہی کھول دیجئے، ورنہ آپ لوگوں کی ملامت کے مستحق اور محتاجی سے تھکے ہارے ہو جائیں گے۔ تو اسی میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اعتدال کی راہ ہونی چاہیے، نہ تو انتہائی بالکل بخل سے آدمی اپنے ہاتھ کھینچ لے اور نہ ہی اتنی فضول خرچی ہو کہ بس جو بھی آئے بس خرچ کر دو، نہیں، اعتدال کے ساتھ، یہ اسی میں اچھائی ہے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسعت دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے، انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور تم لوگ اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ تو یہ مشرکین جو اس ڈر سے بھی اولاد کو قتل کیا کر دیتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، دیں گے کہاں سے، اور آج کا انسان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی تو کہاں سے کھلائیں گے، لہٰذا منصوبہ بندی کرو، نس بندی کرو، بچے کم پیدا کرو۔ وہی بات ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے، یہ پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے ہیں، فرق یہی ہے، برابر دونوں ہیں، یہی جاہلیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق تو ہم دیتے ہیں انہیں اور تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے شرمی کا کام ہے، برا راستہ ہے۔ اور تم لوگ اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام بنایا ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کا قتل کیا جانا حق ہو، اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو ہم نے قوی بنا دیا ہے، بس وہ قاتل کو قتل کرنے میں شریعت کی حد سے تجاوز نہ کرے، قصاص کے ذریعے اس کی مدد کر دی گئی ہے۔ تو جو قاتل ہے اس کو پھر اس قتل کیا جائے گا، مظلوم کو یا مقتول کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے دیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور تم لوگ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد و پیمان کو پورا کرو، بے شک عہد و میثاق کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور جب ناپ تول کرو تو پیمانہ بھر کر دو اور درست ترازو سے وزن کرو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگیے، بے شک کان، آنکھ، دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلیے، آپ یقین زمین کو پھاڑ نہیں دیں گے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائیں گے، یہ تمام برے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ یہ سب حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بذریعہ وحی عطا کی ہیں، اور آپ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک مت ٹھہرائیے، ورنہ جہنم میں ملامت زدہ اللہ کی رحمت سے دور بنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نصیحتیں بیان کر دیں، تو وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے لیے مضر ہو سکتی ہیں، خطرناک ہو سکتی ہیں، اللہ کے حقوق بھی آ گئے اس میں اور بندوں کے حقوق بھی آ گئے۔ اس کے بعد پھر 40 سے 60 تک مشرکین مکہ کے عقائد کی تردید اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے ہیں اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت بڑی بات کہتے ہو۔ یہ مشرکین کے عقائد، ان کی تردید، اس کا رد جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں حق بات کو مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ کفار مکہ نصیحت حاصل کریں، مگر یہ چیز ان کی نفرت کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے جیسے کہ مشرکین کہتے ہیں تو سب عرش والے اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرتے، ایک سے زائد ہوتے تو سب ظاہر ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے ساتھ بھاگتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو اگر ایک سے زائد ہوتے تو یہ حشر ہوتا، پھر بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ تمام عیوب سے پاک ہے جو کچھ مشرکین کہتے ہیں ان سے بہت ہی برتر اور بالا ہے۔ ساتواں آسمان، زمین اور مخلوقات ان میں جو پائے جاتے ہیں سب کے سب اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہر چیز صرف اس کی حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرنے میں مشغول ہے، لیکن تم لوگوں کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بے شک بڑا بردبار، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو ہر دنیا کی، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ وہ زندہ ہے، مردہ ہے، جمادات ہے، نباتات ہیں، حشرات ہیں، حیوانات ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں یہ بالکل ہی جو جمادات سمجھتے ہیں ہم ان کو، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن یہ بتایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ اسے سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے ہیں، توحید کا نام ہی نہیں سن سکتے، توحید کی بات کی بھاگے پھر، اس لیے کہ تو شرک ہے، مشرک ہیں۔
یہ لوگ جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو جو بات سننی چاہتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں، اور جب یہ ظالم آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے۔ اس قسم کی بات ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی، پھر ایسا گمراہ ہو گئے کہ سیدھی راہ نہیں پاتے۔ اور پھر مشرکین کہتے ہیں مزید شبہات ان کے کہ جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے تو نئی تخلیق کے ذریعے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہم جب کہ ہڈی پسلی سب کچھ برابر ہو جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، تم چاہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، کوئی اور مخلوق جو تمہارے نزدیک بڑی چیز ہو، تو پوچھیں گے تو ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے، اب جب مانے تو پھر کہا کہ پھر کون کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی باری تعالیٰ جسے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ حیرت سے آپ کا اپنے سامنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کب ہوگا پھر یہ بتائیے۔ آپ کہہ دیجئے شاید وہ وقت قریب ہی ہے، آنے والا ہے، ڈرو نہیں، آنے والا ہے وقت۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تم سب اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، اس کی پکار پر لبیک کہو گے اور سوچو گے کہ تم دنیا میں تو بہت تھوڑے دن رہے تھے، بہت ہی تھوڑا سا وقت میں گزارا تھا، سب کچھ بھول جاؤ گے۔ اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں سے وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تم کو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب ان تمام مخلوقات سے خوب واقف ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ان کو پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں نہ اسے بدل ڈالنے کی۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس کے زیادہ قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جاتا ہے۔ تو ان کو یہ پھر یہ بتا دی گئی کہ جو جتنے بھی وہ مانگتے تھے، جتنے بھی جن کو پکارتے تھے، ان کے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کسی کام کے نہیں، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ اور روز قیامت سے پہلے ہمارے ایک بستی کو یا تو طبعی طور پر ہلاک کر دیں گے یا گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب دیں گے، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے پہلے ہی سے سب چیزیں۔ اور نشانیاں بھیجنے سے ہمیں اس بات نے روک دیا کہ گزشتہ قوموں میں ایسی نشانیوں کو جھٹلاتی رہی ہیں۔ ہم نے سمود کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور ہم ایسی نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو مشاہدات شب معراج میں آپ کو کرائے انہیں ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور اس زقوم کے درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی، اور ہم کفار مکہ کو ڈراتے ہیں لیکن چیز ان کی سرکشی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ رویا ہے، یہی جس کا میں نے ذکر کیا شروع میں کہ رویا کا دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ خواب ہے، تو آپ جو گئے تھے سب خواب میں تھا، حقیقت میں نہیں تھا۔ تو یہ رویا سے مراد یہاں پہ مراد وہ مشاہدات ہیں جو آپ کو دکھائے گئے۔ معراج کی رات جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ہے کہ عشاء کے وقت بیت الحرام سے بیت المقدس لے جایا گیا، نماز پڑھی، وہاں نشانیاں دیکھیں، اور پھر آسمانوں پر لے گئے، وہاں کی نشانیاں دیکھیں، اور صبح کے وقت مکے واپس آ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ اللہ نے آپ کو دکھائی تھیں، تو یہ اس کا رویا مراد ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ چیز ہے، اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ اور بعض لوگ اس پہ کافر تو تھے ہی، ان کو تو موقع مل گیا پروپیگنڈا کرنے کا کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کل تو سمجھنے میں دقت نہیں ہے کسی کو، اس وقت بڑی دقت تھی، بڑی پریشانی تھی کہ جو سفر 40 دن میں ہوتا ہے وہ ایک پہر میں کیسے ہو گیا، عشاء کے بعد گئے صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کے۔ اور اسی طرح زقوم کے درخت کی مثال بھی، اس پہ بھی انہوں نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کے اندر درخت وہ کیسے ہوگا، جل کے خاک نہیں ہو جائے گا، اس کا پھل کیسے کھائیں گے، اس پر اعتراض۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، جیسے بھی ہوگا درخت میں ہوگا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، اسی آگ میں ہوگا، تم کھاؤ گے اس میں سے۔ زقوم کا درخت یہ ان کے لیے بنا دیا۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں ابلیس کے دام اور بنی آدم کی تکریم و فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سب آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔
اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہا دیکھا تو نے یہ آدم جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت دی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو کچھ کے سوا میں اس کی پوری نسل کو ہلاک کر دوں گا۔ چیلنج کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہوگی، میں اس کا ٹھکانہ اس کو جہنم بنا دوں گا، اور ان میں سے تو جسے آواز لگا کر بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادہ لشکر کے ذریعے سے چڑھائی کر دے، ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن جا، ان سے اچھے اچھے وعدے کر لے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اب کرنا ہے کرے، اپنی آواز وہ اس کی موسیقی اس کی آواز ہے، موسیقی ساز یہ وہ اس کے ذریعے سے وہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، لوگوں کو غافل کر دیتا ہے اپنے دین سے، اور پھر وہ اپنے سوار اور پیادے لشکر سب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، لوگوں سے وعدے کرتا ہے، سب جھوٹے وعدے ہوتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے مخلص بندوں پر تجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی، اور آپ کا رب بطور کارساز آپ کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کا رب کے بندے یہ ہیں نیک بندے جن پر یہ شیطان اثر نہیں کر سکے گا۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کی پیدا کی روزی حاصل کرو، وہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا وہ تمام معبود جنہیں تم پکارتے تھے گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو اس سے روگردانی کر لیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ کیا تمہیں اس بات سے اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خشکی کے کنارے کو دھسا دے، یا تم پر پتھروں اور کنکروں والی تند ہوا بھیج دے، پھر اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟ کیا تمہیں یہ کیا اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر ایک شدید طوفانی ہوا بھیج دے، پھر تمہارے کفران نعمت کی وجہ سے تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے اس انجام کے لیے ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ اور ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، ان کو بحر و بر میں سفر کے لیے سواری دی، اور پاکیزہ چیزیں بطور روزی عطا کیں، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور الوہیت کے کتنی ہی چیزیں بیان کر دیں، اور یہ بتایا کہ دیکھو سمندر میں خشکی میں کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، کون تمہیں چلاتا ہے، کون تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو یہ سب چیزیں ختم کر دے۔ طوفان ہے، بارش ہے، اور طرح طرح سے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، اور پھر تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ چھٹے پیراگراف میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استفزاز فی الارض کے منصوبوں کی ناکامی کی بشارت، کہ آپ کے خلاف جو یہ کریں گے، منصوبے بنائیں گے، ان کی ناکامی، کہ جس دن ہم لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے نام کے ساتھ پکاریں گے، اس دن جن لوگوں کے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ انہیں پڑھیں گے، اور ایک دھاگے کے برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی جس کو آنکھیں تو دیں لیکن وہ بصیرت سے محروم ہو کر حق کو قبول نہیں کر سکا۔ اور قریب تھا کہ کفار مکہ آپ کو اس دعوت توحید سے بہکا دیتے جس کا ہم نے آپ کو بذریعہ وحی حکم دیا ہے، تاکہ اس کے بجائے آپ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دیں، پھر تو وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ تو یہ وہی بات کہ کس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، ہو نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو کسی طرح زیادہ حق سے برگشتہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ کفار مکہ آپ کو سرزمین مکہ میں رہنے سے گھبرا دیتے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ آپ کے بعد وہاں تھوڑی سی مدت رہ پاتے۔ یہی طریقہ ان کے رسولوں کے لیے اپنایا گیا تھا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے جو قانون بنا دیا ہے اس قانون کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر نماز، قرآن، تہجد، تعلق باللہ کی ہدایت دی گئی ہیں۔ یہ 7ویں پیراگراف میں فرمایا کہ آپ زوال آفتاب کے وقت سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیے، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد میں قرآن پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہوگی، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔
تو مقام محمود وہی ہے کہ جس میں آپ کو شفاعت کبریٰ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور آپ سفارش کریں گے، اور آپ کہیے میرے رب مجھے عمدہ طریقے سے مدینہ پہنچا دے، مجھے عمدہ طریقہ سے مکے سے رخصت کر دے، اور تو میرے لیے اپنے پاس سے مدد کرنے والی قوت مہیا کر دے، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل تو مٹنے کی چیز ہے۔ تو یہ بشارت ہے فتح مکہ کی کہ جب آپ اس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے تو کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے، کہ اللہ کے گھر میں بتوں کا پورا انہوں نے میلہ بنا رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئے تشریف لائے تو آپ ایک اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس سے آپ ایک ٹھوکر لگاتے تھے، وہ گر پڑتا تھا، اور آپ یہی کہتے جاتے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو اس طرح وہ ان تمام بتوں کا اور اس بت پرستی کا اور شرک کا بالکل صفایا کر دیا گیا۔ اور ہم قرآن میں بعض ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کو شفا دینے والی، ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے اور ظالموں کے خسارے میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 8ویں پیراگراف میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب اور قرآن جیسا کلام لے آنے کا چیلنج۔ اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، بندگی سے دور ہو جاتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ اور کفار مکہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ پر وحی کی ہے اسے واپس لے لیں، اور پھر اس کارروائی پر ہمارے خلاف آپ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت کہ ایسا نہیں کیا۔ بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ اسی کے فضل کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ وہ عظیم ترین نعمت بتا رہے ہیں جو اللہ نے آپ پر کی ہے کہ آپ مومنوں کے ہر درد کے درماں ہیں، مجسم رحمت ہیں، تو اسی لیے یہ مسلمان آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں گے تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا ہے۔ تو یہ چیلنج کیا گیا لیکن نہیں کر سکے، سارے انسان اور جن مل کر بھی یہ قرآن نہیں بنا سکتے، اس کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا باتیں شروع کر دی، کس قسم کے اعتراضات اور مطالبات شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا، اور کافروں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لاؤ گے؟ یہ مطالبات کی فہرست، یہاں تک کہ تم زمین سے ہمارے لیے چشمانہ جاری کر دو، یا کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو جس کے درمیان نہریں جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا کہ کہتے رہے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا دو، یا تمہارے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جاؤ، اور صرف آسمان پر چڑھ جانے سے بات نہیں بنے گی، ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے کوئی کتاب اتار کر لاؤ جسے ہم پڑھیں گے۔ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، میرا رب تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جسے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تم نے کیا باتیں شروع کر دی؟ یہ کیا تم نے شروع کر دی کہ یہ لاؤ وہ لاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو؟ یہ اختیارات تو اللہ کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یہ میں تو انسان ہوں، اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے صرف ان کی اس بات نے روک دیا کہ اللہ نے کیا ایک انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو سکون و اطمینان کے ساتھ اس پر چلتے پھرتے، تو ہم آسمان سے فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ انسان تھے، انسان بھیجا، پیغمبر ہوتے، پیغمبر بھیجتے، تو یہی اللہ کا قانون ہے۔ تو اب انسان ہے تو انسان ہی آئے گا، پیغمبر تو وہ فرشتہ تو نہیں آئے گا۔ تو یہ تم نے کیوں کہہ دیا کہ کوئی فرشتہ آئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی ذات بحیثیت گواہ کافی ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے آپ ایسے لوگوں کے لیے اس کے سوا دوسرے دوست نہیں پائیں گے۔ ہم انہیں قیامت کے دن کے چہروں کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی آگ ذرا دھیمی ہوگی ہم اور تپش کو بڑھا دیں گے، ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا۔ انہیں یہ بدلہ اس کا ملے گا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتے تھے کہ ہم جب ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئی تخلیق کے ذریعے اٹھائے جائیں گے؟
دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے. کیا وہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ بے شک ان جیسے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کی موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ظالموں نے کفر کی ہی راہ اختیار کی. آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم اپنا ہاتھ روک لیتے. اور انسان تو واقعی بخیل واقع ہوا ہے، انسان میں تو بخل ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سارے خزانے انسان کو دے دیتا تو ایک ڈھیلا خرچ نہ کرتا. یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا بخل وہاں نہیں ہے. اس کے بعد پھر 9ویں پیراگراف میں قریشی قیادت کو بتایا گیا ہے کہ ان کے رویے بھی فرعونی رویے ہیں، فرعون کی طرح ہیں. ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو ان سے فرعون نے کہا اے موسیٰ مجھے یقین ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے. تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نشانیاں کیا تھیں جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو سب وہ نشانیاں جو دی گئی تھیں اس میں 9 نشانیاں، ید بیضا ہے، عصائے موسیٰ ہے، خون ہے، سمندر کا پانی 2 حصے ہونا ہے، آل فرعون کے مال و دولت کی بربادی ہے، طوفان ہے، ٹڈی دل ہے، جوئیں ہیں، مینڈک ہیں. تو یہ تمام نشانیاں تھیں، اور دیکھ کے بعد میں کہتے ہیں کہ تم تو مسحور ہو، جادو تم پر کر دیا گیا ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ تم جان چکے ہو کہ ان معجزات کو آسمان اور زمین کے رب نے لوگوں کی بصیرت کے لیے نازل کیا ہے، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تمہارا وقت آنے والا ہے. پس فرعون نے بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال دینا چاہا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ تمام فرعونیوں کو دریا برد کر دیا، ڈبو دیا، غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اب اس سرزمین پر رہو، پس جب آخرت کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا لائیں گے. اب بنی اسرائیل تم آرام سے رہو، مزے کرو، اب جب قیامت آئے گی پھر ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے اور سب وہاں پر اللہ کے ہاں اکٹھے ہوں گے. اور آخری پیراگراف میں قرآن پر ایمان لانے اور خالص عقیدہ توحید اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور برحق نازل ہوا ہے. اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں. اور ہم نے قرآن کے حصے کر دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اسے آہستہ آہستہ پڑھ کر سنائیں. اور ہم نے اسے بتدریج اتارا ہے، تو یہ قرآن یکدم نہیں آیا، بتدریج آہستہ 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 یہ آتا چلا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق لوگوں کو بتاتے رہے، سناتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آسانی ہمارے لیے کر دی. اور آپ کہہ دیجئے تم اس لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. بے شک جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی تھی تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے سے میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا رب ہر ایک عیب سے پاک ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندے جو قرآن پڑھ کر روتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی سجدہ تلاوت ہے، تو آئیے سجدہ کریں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. آپ کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، تمام بہترین نام اسی کے لیے ہیں. اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ اونچی آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے، یعنی اعتدال کا راستہ. نہ بہت ہی چیخ چیخ کر اور نہ ہی بہت ہی پست آواز سے، بلکہ درمیانی راہ ہونی چاہیے. اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ آسمان و زمین کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ عاجزی کی بنیاد پر کوئی اس کا دوست ہے. آپ اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیے. تو یہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے اعتدال کے ساتھ گزارا کریں اللہ کی عبادت میں بھی، اور پھر اسی کو پکاریں، وہی بڑائی کے قابل ہے. چند آیات سورہ کہف کی پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں. تو سورہ کہف جو مکی صورت ہے 110 اس کی آیات ہے، اور اس کی بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو 6 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے. 4 میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں. شروع میں تمہید ہے، آخر میں خلاصہ ہے. تو پہلا قصہ جو ہے غار والے نوجوانوں کا ہے، دوسرا قصہ 2 زمینداروں کا ہے، تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، چوتھا قصہ ایک عادل بادشاہ
ذوالقرنین کا ہے۔ تو اس طرح یہ صورت بھی ہمیں کئی چیزیں دے رہی ہے۔ تو پہلا پیراگراف جو تمہیدی ہے، قرآن کے تعارف کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن نازل کیا، اس میں کوئی کجی نہیں رہنے دی، اسے ہر اعتبار سے درست بنایا تاکہ وہ اللہ کے شدید عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر یعنی جنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی، نہ وہ اس سے متعلق کوئی علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد۔ ایک بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلا کرتی ہے، وہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعریف کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کا تذکرہ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرما دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اگر کفار اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان ہلاک کر لیں گے۔ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انسان کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، اور جو کچھ اس پر ہے اسے ہم ختم کر کے ایک ہموار میدان بنا دیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور رقیم بستی کے رہنے والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہا اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی رحمت عطا کر، ہمیں ہمارے معاملے میں راہ راست پر رکھ۔ تو ہم نے ان پر غار میں کئی سال کے لیے گہری نیند طاری کر دی، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے اس حال میں رہنے کی مدت زیادہ اچھی طرح گن رکھی ہے۔ تو یہ پھر اصحاب کہف کا واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ کون تھے؟ تو جیسے کہ رقیم کا ذکر آیا ہے، ایکا کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہ وہاں پہ جو بعض نوجوان تھے جن کا ذکر فرمایا گیا ہے، انہم فتیۃ، کہ یہ نوجوان سرداران قوم کے بیٹے تھے، ایک دن بتوں کی پوجا کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے، لیکن ان کی فطرت سلیمہ نے انہیں بت پرستی سے انکار کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب حکومت کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سرکش ہیں، مخالفت کر رہے ہیں ہماری۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی عبادت نہیں کرتے، اس بت کی، ہم تو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو تمام زمین آسمان کا مالک ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو افطرا پردازی کریں گے، تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم۔ تو اس نے پھر بادشاہ نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، ان کی زینت کے لباس اتروا کر دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانے تو میں تمہیں سب کو ختم کر دوں گا۔ تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح جا کے اس غار میں چھپ گئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات فرما دیے۔ تو یہ تھے وہ اصحاب الکہف۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر غار میں کئی سال کے لیے گہری نیند طاری کر دی، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے اس حال میں رہنے کی مدت کو زیادہ اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے انہیں راہ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا جب وہ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ورنہ ہم حقیقت سے دور کی بات کہیں گے۔ ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں، تو ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ تو انہوں نے اپنا اعلان کر دیا، بیان کر دیا کہ ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، ہم یہ بتوں کو نہیں مانتے۔ اور جب تم نے اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا، تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولت بہم پہنچائے گا۔ اور آپ دیکھتے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں طرف جھک جاتا تھا، جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں طرف ہو جاتا تھا، اور وہ نوجوان غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے وہ گمراہ کر دے اس کا آپ کوئی راہ دکھانے والا دوست نہیں پائیں گے۔ تو یہ ان کا اللہ نے کیسا انتظام کر رکھا تھا کہ ہوا آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، لیکن سورج کی تپش نہیں لگنی چاہیے، کہیں ان کے جسم جل نہ جائے، اس سے بھی بچانے کا انتظام کر لیا۔ اور آپ انہیں بیدار سمجھتے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہتے تھے، ایک ہی پہلو پر لیٹے رہیں گے تو وہاں پر ہی وہ جم جائیں گے، تو پلٹنا الٹنا پلٹنا بھی۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ ان کی طرف جھانک لیتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کی کیفیت دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے۔ تو یہ ایسی حالت تھی کہ وہ کوئی بھی دیکھ کے وہاں پہ جو بھی آتا دیکھ کے چلا جاتا کہ یہ تو کتا بیٹھا ہے، ہم تو
اندر نہیں جائیں گے۔ اور ہم نے اس طرح انہیں ایک بار اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم سب اس حال میں کتنے دن رہے ہو؟ تو دوسرے نے جواب دیا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے، تھوڑا سا۔ جب ہم سوئے تھے یہ حالت تھی، یہ وقت تھا، اب اس وقت یہ وقت ہو رہا ہے۔ پھر کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تم کتنے دن رہے ہو، تم اپنے ایک آدمی چاندی کے سکے کے ساتھ شہر بھیجو، پاس وہ دیکھے کہ وہاں سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، تو ان میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا خرید کر لے اور خاموشی کے ساتھ کام کر لے، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، بتانا نہیں کسی کو، جاؤ چپکے سے جاؤ اور جا کے خرید کے لے آؤ۔ اب وہ سکہ لے کر گیا تو لوگوں نے کہا یہ کہاں سے مل گیا تمہیں؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، 300 سال سے پہلے کا سکہ، یہ کہاں سے لیا؟ اس طرح ان کی خبر ہو گئی سب کو۔ بے شک وہ لوگ اگر تمہیں پالیں گے تو سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں داخل کر دیں گے، پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر کر دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس وقت ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا تم لوگ ان کے اوپر مکان بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے زیادہ واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں دوسروں پر غالب آ گئے انہوں نے کہا ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ مر گئے تو اس کے بعد کہ یہ مسائل پیدا ہوئے۔ عنقریب لوگ کہیں گے وہ 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یوں ہی گمان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی صحیح تعداد زیادہ جانتا ہے، بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں، بس آپ ان کے سلسلے میں صرف سرسری بحث کیا کیجئے اور کسی سے ان کے بارے میں کوئی بات مت پوچھئے، اور آپ کسی چیز کے بارے میں نہ کہیے کہ میں اس کا کام کل کروں گا، ہاں یوں کہیے اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا۔ اگر یہ کہنا بھول جائیے تو یاد آنے پر اپنے رب کا ذکر کیجئے اور کہیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کی بھلائی کے سے قریب تر راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے تھے، 309 سال۔ آپ کہہ دیجئے ان کی اس حال میں رہنے کی مدت کو اللہ زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو صرف وہی جانتا ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ بندوں کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بدریہ وہی پہنچ جائے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا کیجئے، اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی اس رضا جوئی کے لیے پکارتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ یہ صحابہ کرام، یہ غریب و نادار مسلمان، اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کی خواہش میں آپ کی آنکھیں ان سے پھر نہ جائیں، اور آپ اس آدمی کی پیروی مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور جس کی نافرمانی کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ دعوت حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کو فریاد رسی پگھلے ہوئے تانبے کے مانند پانی سے ہوگی جو ان کے چہروں کو بھون دے گی۔ بہت ہی برا پانی ہوگا اور بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم اسے اچھا کام کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ان کو عدن کے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گی، باریک اور دبیج ریشم کے ہرے کپڑے ہوں گے۔ اس حال میں کس آرام کرسیوں پر وہ ٹیک لگائے ہوں گے، کتنا اچھا بدلہ ہوگا اور جنت کتنی اچھی آرام گاہ ہوگی۔ تو یہاں پر یہ پہلا واقعہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ 2 زمینداروں کا، ایک بڑا زمیندار ایک چھوٹا زمیندار۔ تو اس کے بارے میں کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔